جو بڑا جو ہے یہ ایک پنڈال سجانے میں کامیاب ہوئی ہے طریق لبیک اور فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے باقاعدہ طور پہ تقریب سے اس مارچ سے خطاب کیا اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور طریق لبیک کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن یہاں پر ایک کافی اہم چیز تھی سعد ریزی صاحب کا بیان، جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام تر سیاسی اختلافات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے، ہم تمام تر مسلکی اختلاف کو بلائے طاق رکھتے ہوئے میں تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس ایک ایجنڈے پر آ کر بیٹھیں۔ مسئلہ فلسطین پر ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ بلائیں جی، ہمیں کہاں پر بلاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی ذمہ دارانہ اور لیڈرانہ ان کا انداز بیان تھا اور کافی پسند کیا گیا کافی حلقوں میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کا وقت نہیں ہے، یہ سیاسی اختلافات کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ وقت ہے فلسطینی عوام کے لیے کھڑے ہونے کا، فلسطینی عوام کے لیے کچھ کرنے کا۔ تو ساتھ انہوں نے کہا کہ اس وقت فلسطین کو کفن اور دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ آپ انہیں امداد دینا چاہتے ہیں تو امداد اس صورت میں دیں کہ آپ ان کے لیے حتف، شہین اور غوری کا بندوبست کریں۔ انہیں اسلحے کی ضرورت ہے، اور اس سے پہلے بھی اسماعیل ہنیہ کہہ چکے ہیں کہ فلسطین کی عوام پاکستان کی طرف دیکھتی ہے اور پاکستان کے حکمران امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ دلچسپ صورتحال ہے۔ بہرحال ایک عظیم الشان گیدرنگ کرنے میں کامیابی طریق لبیک اور تمام سیاسی جماعتوں کا باقاعدہ طور پہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کے لیے فلسطینی عوام کے لیے باہر نکلیں، آواز بلند کریں، انٹرنیشنل لابی کو اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاس زبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشتگر۔ اور یہ پیغام جب تک آپ تمام امت مسلمہ نہیں پہنچاتی، کیونکہ عملی طور پر تو اس وقت کوئی بھی مسلم ممالک ان کے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے کسی نے بھی۔ اب امریکہ جو ہے وہ نیوکلیئر آبدوز بھی وہاں پہ پہنچا چکا ہے۔ آج انہوں نے 10 ملین ڈالر میرے خیال میں، غالباً مجھے کریکٹ فگر نہیں اس کا، انہوں نے امدادی رقم دی ہے بم کی صورت میں، اتنی لاگت کے بم دیے ہیں جو فلسطینی غزہ کے عوام پر گرائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ویسے بھی کیش میں بھی مدد کی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی امریکی فوڈ کمپنیز ہیں، اسرائیلی کمپنیز ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ اپنی فوج کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میکنڈونلڈس کی ہم بات کریں، KFC کی بات کریں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو خوراک کے فوڈ کی میلز ہیں وہ انہوں نے دی ہیں، ان کو 10,000، 15,000، 20,000، 50,000 تک بھی کچھ کمپنیز دے رہی ہیں۔ لیکن غزہ کی بات کر لیں، حماس کی بات کر لیں، تو ان کے لیے کوئی بھی اس وقت ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس پاکستان سے انہیں امید تھی، اور اسماعیل ہنیہ نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ پاکستان ایک لیڈر ملک ہے تمام امت مسلمہ کا، اور واحد ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ تو اس کی آواز میں وہ طاقت ہے جو تمام دوسرے ممالک نہیں رکھتے، پاکستان کے پاس وہ پاور ہے جو تمام مسلم ممالک نہیں رکھتے۔ تو ہم فلسطینی عوام جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھتی ہے۔ تو پاکستان نے آج واضح